آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ، یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک عالمی طاقت، اونچی عمارتوں اور ہالی ووڈ فلموں کا تصور آتا ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی اس ملک کو سمجھتے ہیں؟ ایک ایسا ملک جو اپنے حجم اور پیچیدگی میں سچ پوچھیں تو بے مثال ہے۔ چلیں آج میڈیا کی نظر سے ہٹ کر اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر 34 کروڑ سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ایک قوم کی وضاحت کیسے کی جائے؟ ایک ایسی قوم جو ایک پورے براعظم پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی کثیر جہتی حقیقت ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 بنیادی ستونوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، اس کا بنیادی نظریہ، یعنی یہ ملک بنا کس خیال پر تھا۔ دوسرا، اس کے لوگ۔ تیسرا، اس کی طاقت۔ اور چوتھا، اس کی ثقافت۔ یہ 4 ستون ہمیں اس ملک کی کہانی کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے ستون سے، ایک بے مثال نظریہ۔ یہ اس جمہوریہ کے بنیادی نقشے کے بارے میں ہے، یعنی اس کی سیاسی ابتدا اور اس کا حکومتی ڈھانچہ کیسا ہے۔ دیکھیے، اس قوم کی بنیاد چند بہت اہم تاریخی لمحات پر رکھی گئی۔ سب کچھ 1776 میں شروع ہوا، جب اعلان آزادی نے کہا کہ یہاں کے لوگ خود مختار ہیں اور ان کے کچھ حقوق کوئی نہیں چھین سکتا۔ پھر 1789 میں امریکی آئین نافذ ہوا، جس نے ایک وفاقی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی۔ اور آخر میں 1791 میں بل آف رائٹس آیا، جس نے انفرادی آزادیوں کی ضمانت دی اور اس نئی قوم کی شکل مکمل کی۔ تو یہ نظام ہے کیا چیز؟ اسے کہتے ہیں وفاقی صدارتی جمہوریہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں طاقت کو ایک قومی یعنی مرکزی حکومت اور پھر الگ الگ ریاستی حکومتوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے، اور اس پورے نظام کی قیادت ایک صدر کرتا ہے جو ملک اور حکومت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ سچ پوچھے تو اپنے وقت کا یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ اور اس نظام کی سب سے دلچسپ بات ہے چیکس اینڈ بیلنسز، یعنی اختیارات کا توازن۔ حکومت کو 3 شاخوں میں بانٹ دیا گیا ہے: کانگریس جو قانون بناتی ہے، صدر جو ان قوانین کو نافذ کرتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ان قوانین کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی ایک بھی حصہ بہت زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے دوسرے ستون پر، زمین اور لوگ۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کا یہ وسیع و عریض جغرافیہ اور اس میں بسنے والی متنوع آبادی مل کر اس کی پہچان کیسے بناتی ہیں۔ 3.8 ملین مربع میل یہ امریکہ کا کل رقبہ ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ صرف یہ پیمانہ ہی اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ اور یہ وسیع زمین، یہ تارکین وطن کی ایک قوم کا گھر ہے۔ 2020 کے اعداد و شمار دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آبادی میں سفید فام، سیاہ فام، ایشیائی اور کئی دوسری نسلوں کے لوگ شامل ہیں۔ یہ تنوع صدیوں سے جاری امیگریشن کا نتیجہ ہے جس نے اس ملک کی شکل و صورت بنائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے ستون کی، ایک عالمی طاقت کا مرکز۔ یہاں ہم اس معاشی اور فوجی طاقت پر نظر ڈالیں گے جو امریکہ کی عالمی حیثیت کی اصل بنیاد ہے۔ 30 خرب ڈالر سے بھی زیادہ، یہ 2025 کے لیے متوقع جی ڈی پی کا حصہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو بتائے، امریکی معیشت تقریباً 1890 سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت چلی آ رہی ہے۔ یہی اس کے عالمی اثر و رسوخ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر ہم عالمی درجہ بندی کو دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ نامنل جی ڈی پی میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ قوت خرید کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر۔ یہ اعداد و شمار مختلف زاویوں سے اس کی زبردست معاشی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جہاں معاشی طاقت ہو وہاں فوجی طاقت بھی آتی ہے۔ 2024 میں امریکہ کے سالانہ فوجی اخراجات تقریباً 997 ارب ڈالر تھے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ یہ پوری دنیا کے کل فوجی اخراجات کا 1/3 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہندسہ ہی ملک کی واحد سپر پاور کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اب ہمارا آخری اور چوتھا ستون جو شاید سب سے پیچیدہ ہے، ثقافت اور تضادات۔ یہاں ہم امریکہ کے مشہور ثقافتی نظریات اور پھر اعداد و شمار میں نظر آنے والی حقیقت کے درمیان فرق کا جائزہ لیں گے۔ امریکن ڈریم، یہ جملہ تو سب نے ہی سنا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور ثقافتی خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ہر کسی کو سماجی طور پر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وہ خواب ہے جو دنیا بھر سے تارکین وطن کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ نظریہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں طبقات نہیں ہیں اور سب کے لیے مواقع ہیں۔
जबकि हकीकत ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में दौलत और आमदनी की अदम मुसावात की जो बुलंद तरीन सतह हैं, उनमें से एक अमेरिका में पाई जाती है। ये आदात व शुमार इस अदम मसावात को बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं। ज़रा सोचिए, 2011 में मुल्क के अमीर तरीन 10% लोगों के पास कौमी दौलत का 72% हिस्सा था, जबकि निचले 50% लोगों के पास सिर्फ 2%। ये हकीकत अमेरिकन ड्रीम के तसव्वुर के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इन सब बातों का क्या नतीजा निकलता है? शायद यही कि रियासत-ए मुत्तहिदा कोई मुकम्मल शुदा मंसूबा नहीं है, बल्कि ये एक जारी तजुर्बा है, एक ऐसी कौम जो हमेशा हरकत में रहती है, हमेशा बदलती रहती है। तो आइए इन 4 सुतूनों का जल्दी से खुलासा कर लें। ये आज़ादी और इख्तियारात के तवाज़ुन पर कायम एक जमहूरिया है। ये इमिग्रेशन की लहरों से बनी एक वसी और मुतनव्वे कौम है। ये आलमी असर और रसूख रखने वाली एक मुआशी और फौजी सुपर पावर है। और आखिर में ये एक ऐसी सकाफ़त है जो ताकतवर नज़रियात और गहरे तज़ादात दोनों से पहचानी जाती है। आखिर में हम कह सकते हैं कि रियासत-ए मुत्तहिदा एक ऐसी कौम है जो अपने बुनियादी उसूलों और अपनी पेचीदा हकीकत के दरमियान मौजूद फ़र्क से मुसलसल कशमकश में रहती है। एक जमहूरिया जो एक नज़रिए पर बनी थी और आज भी इसे मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि इसका अगला बाब क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस जारी तजुर्बे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।